सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं हैं और चाइना भी आहिस्ता-आहिस्ता हिंदुस्तान के साथ आप सबके इल्म में कि काफ़ी करीब आता जा रहा है। अफ़गानिस्तान में अब कल की खबर ये है कि हमने घुस के मारा है और फ़ाहद अहमद ख़ान साहब हमारे साथ हैं। ख़ान साहब, क्या हुआ ये? क्या असल वाक़या क्या है? देखें, जो अफगानिस्तान के का मशरक़ी सूबा है तो पख्तीका, ये ज़िला बरमल जो है अफगानिस्तान का वहाँ है। ये कोना बनता है अफगानिस्तान का और जो शौक का इलाका है बलूचिस्तान में जी। और इधर से शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, वहाँ जो एक कोना सा बनता है वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत का दावा है, सच्चा दावा है कि वहाँ पर जो है ये तहरीक तालिबान पंजाबी, इन्होंने वहाँ पर घर बनाया हुआ है, वहाँ अपने सेंटर्स बना लिए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बना लिए हुए हैं, मस्जिदें भी बनाई हुई हैं, वहाँ जाकर ये आबाद हुए हैं, जिसके खिलाफ पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान की हुकूमत को प्रोटेस्ट कर चुका है कि भाई आप इन लोगों को इस इलाके को खाली करवाएं और ये बेसिकली अफगान नहीं है, ये पाकिस्तानी है जो यहाँ से वहाँ जाके आबाद हो गए, तो आप इनको यहाँ से मूव करवाएं कि ये वापस पाकिस्तान आकर रहे हैं। और वहीं से जो है वहाँ मुसलसल हमले पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि अफगानिस्तान को एक कमजोर मुल्क है इस वक्त, वो इनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता कि भाई इनको अगर छेड़े तो हो सकता है कि ये अफगानिस्तान के अंदर ही तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हों। तो इस वजह से ये इंटरनेशनल प्रेस का दावा है, इसलिए इस वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा और वहां से ये रोज अब पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। और ताजा हमला जो बुध के दिन किया है उसमें बताया जा रहा है कि भाई 13 बंदे जो है हमारे हलाक हुए थे और कल रात भी 6-7 आदमी जो है वो हलाक हुए हैं इसी एरिया के अंदर। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो हमला किया है, फिजाई हमला किया है, जमीनी हमला नहीं किया, उसके अंदर 71 जो है पाकिस्तान तालिबान वाले वो हलाक हो गए हैं, जबकि अफगानिस्तान का दावा ये है कि इसमें 46 हलाक हुए हैं, इसमें 46 जो है वो सिविलियन है, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि भाई पाकिस्तान ने जो वीडियोस वगैरह भी पाकिस्तान ने जारी नहीं की, जो इंटरनेशनल मीडिया पर वीडियोस वगैरह जारी की गई हैं उसमें यही दिखाया गया है कि भाई जो उनका मदरसा था या जहाँ पर ये लोग बैठते हैं, जो इन्होंने मरकज बनाए हुए थे, उनको टारगेट किया गया है, ना तो मस्जिद को टारगेट किया गया है, ना किसी मदरसे को टारगेट किया गया है, ना ही सिविलियन आबादी को मारा गया, बल्कि सिर्फ जो उनके 4 जगहों के ऊपर उन्होंने दिखाया कि वहां पर पाकिस्तान के फिजाई हमले हुए हैं और वो चारों जगह वो उनकी सेंटर थी जहां पर ये अपने दहशतगर्द जो है ये तैयार किए जाते थे और ये पाकिस्तान पर हमले करते थे। तो ये सूरत हाल थी। ये इलाके में पहले भी मार्च के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया था और उस वक्त जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है उनके लोग जो है वो मारे गए थे और फिर पाकिस्तान ने बड़ा सख्त प्रोटेस्ट किया था अफगानिस्तान से। जून 2024 में भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान पर वहां से अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं और हम अफगानिस्तान को इस बारे में आगाह कर रहे हैं बार बार। और आपको पता है कि हमारे फौजी वफद भी वहां जाते रहे, इसीलिए कि भाई अफगानिस्तान को बताएं कि अफगानिस्तान से हमले किए जा रहे हैं और ये पंजाबी तालिबान कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि भाई अफगानिस्तान की हुकूमत उनको रोकने में नाकाम रही है, या उसकी दिलचस्पी नहीं है या उसकी कोई मजबूरी है इनकी वजह से वो, और ये सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। और जो पाकिस्तान का सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी का एक महकमा है, उसकी जो प्रेस रिलीज जारी की है, जो हमने पाकिस्तानी अखबार में नहीं पढ़ी लेकिन इंटरनेशनल प्रेस के अंदर आई है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ नवंबर के अंदर जो है जो वहां से हमले किए गए हैं अफगानिस्तान से, उसमें 240 अफराद हलाक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और जिनमें 70 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार है। तो ये सूरत हाल जो है ज्यादा
کمگیر نظر آ رہی ہے. جو 71 جو پاکستان نے حملہ جو کیا ہے اس کی بھی پاکستان کی ISPR اور جو وزارت دفاع یا حکومت پاکستان نے ابھی تک کوئی تردید نہیں کی. تردید بھی نہیں کی لیکن تصدیق بھی نہیں کی. یہ سب سے پہلے افغانستان کی 2 ایجنسیاں ہیں, انہوں نے اس خبر کو نشر کیا ہے اور انٹرنیشنل پریس سے وہ لے کے اس کو انٹرنیشنل پریس پہ پھیلایا گیا ہے. لیکن پاکستان کی حکومت اس طرف سے ابھی تک خاموش ہے. کل رات پہلی دفعہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں 71 جو ہے وہ ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے. افغانستان کے اندر جو حملہ کیا اس میں 71 لوگ ہم نے ہلاک کیے اور حملے کی تصدیق کی ہے. لیکن اس سے زیادہ کوئی بڑا بیان انہوں نے جاری نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ افغانستان نے بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا ہے. جن کے 71 بندے مارے گئے ان کے ملک کے اندر, چاہے ان کے نہیں تھے, لیکن بہرحال ان کی سرحد کے اوپر خلاف ورزی ہوئی ہے. بقول ان کے پاکستانی جہازوں نے سرحد عبور کر کے تو وہاں پر راکٹ برسائے ہیں. تو افغانستان نے اس کے اوپر پاکستان سے احتجاج کیا ہے اور یہ میڈیا کے اوپر ایک بات کو سوال اٹھا ہے کل رات سے کہ کیا افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی کسی جنگ کا امکان ہے. جو جس قسم کا مراسلہ پاکستانی سفیر کے ناظم الامور کے حوالے کیا گیا ہے اس میں کہ افغانستان بھی پاکستان سے کوئی بدلہ لینا کی پوزیشن میں ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو کل فوج جو ہے وہ 1,70,000 ہے اور 2,000 امریکہ میں جب چلا گیا تھا تو اس وقت کے زمانے کے 81 ہیلی کاپٹر وہ چھوڑ کر گئے تھے, جن میں سے کچھ ٹھیک ہیں, کچھ خراب ہیں اور کچھ کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, لگے ہوئے ہیں طالبان وغیرہ جو ہیں. اور 26,000 بھاری ہتھیار ان کے پاس ہیں اور 61,000 ان کے پاس فوجی گاڑیاں ہیں. اور انٹرنیشنل پریس یہ بتاتا ہے کہ صرف ان کا ایک یونٹ جس کو وہ بدری یونٹ 313 کہتے ہیں وہ لڑنے کے قابل ہے. وہ ایک اسپیشل یونٹ ہے, اس کے پاس ہر قسم کے اکوپمنٹ بھی ہیں. کمیونیکیشن کا سامان جو امریکہ نے چھوڑا تھا وہ بھی اس کو دیا گیا ہے. رات کو دیکھنے والے آلات بھی ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ فائر رائفلز وغیرہ کے ان کے پاس افغانستان کی فوج کے پاس کوئی ایسے اکوپمنٹ نہیں ہے لڑائی والے. جبکہ جو طالبان چھپے ہوئے تحریک طالبان والے یا دہشت گرد موجود ہیں ان کے پاس زیادہ بڑا اسلحہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. یا جو قبائل کے سردار موو کرتے ہیں جب ادھر سے ادھر, ان کے ساتھ جو سیکورٹی گارڈز اسلحہ لے کے موو کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک اسلحہ موجود ہے, لیٹسٹ اسلحہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ اسلحہ جو افغانستان کی حکومت کے پاس نہیں ہے, کسی سرداروں کے پاس ہے یا جو ان کے دہشت گردوں کی تنظیموں کے جو ہیڈ ہیں ان کے پاس وہ ایسا اکوپمنٹ موجود ہے جو افغانستان کے پاس, ان کے پاس کہاں سے آئے. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پر ڈسٹربنس رکھنے کے لیے بارڈر کے اوپر کوئی ان کی مدد کر رہا ہے جو ان کو اس قسم کے ہتھیار جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے. بہرحال اصل چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کا یہ بارڈر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور مستقل روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر اب شہادتیں جو ہو رہی ہیں جو پاکستان کے لیے ایک بڑے خطرے کی نشاندہی ہے. ہاں صاحب, یہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے وہ چاہتے کیا ہیں, ان کے مطالبات کیا ہے, کیا پرابلم کیا ہے کہ وہ کیوں حملے کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ دہشت گرد ہیں, وہ پاکستان کے اندر طالبان کا نظام ہی لانا چاہتے ہیں. جس طرح افغانستان میں طالبان نے حملہ کیا وہ پاکستان کے اندر بھی اسی قسم کی حکومت چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ طالبان تک کی حکومت جو ہے اسلامک نظام کی, اس میں پورا اسلامک سسٹم ہو, سزائیں بھی اسلامک ہو, قانون بھی اسلامی ہو, وہ نافذ کر دیا جائے. اور جس کے لیے ان کو ملک کے اندر سے بھی سپورٹ حاصل ہے, مدرسوں سے بھی, اور جو اسلام پسند تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی سینکڑوں میں ہیں, وہ سب جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. ہاں صاحب, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں اس وقت اداروں کے, یہ بھی نقصان دے گا آنے والے دنوں میں اگر کچھ اس طرح کے حالات ہوئے. دیکھیں جب بھی سیکورٹی کے معاملات اٹھ کھڑے ہوں تو اگر قوم میں یکجہتی نہ ہو تو اس کا قوم نقصان اٹھاتی ہے, اور یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. کہ ایک عرصے کے ساتھ پاکستان کی سوسائٹی کو مختلف طبقات میں پہلے مذہب کے نام پر بانٹا گیا, اب یہ ہے کہ جو سیکورٹیز کے نام پر بھی ایسے اسلام پسند گروپس بن گئے ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں کھڑی ہو گئی ہیں جو پاکستان کی موجودہ سیٹ اپ کے یا موجودہ جو طرز حکومت ہے
اس کے خلاف ہے. اب آپ یہی دیکھ لیں مدارس بل کے بارے میں بھی کتنا کچھ مولویوں نے شور ڈالا اور اسلام آباد آنے کی دھمکی تک دے بیٹھی ہے. اب اتنے دنوں کی بات چیت کے بعد بھی ابھی بھی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس پر راضی نہیں ہے. جو معاہدہ کیا ہے فضل الرحمان گروپ نے اور حکومت نے, اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب ایک نئے ڈرافٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب آیا وہ نیا ڈرافٹ قبول کرے گی مدارس والے یا مولانا فضل الرحمان اور دوسرے یا نہیں, لیکن یہ نظر یہی آتا ہے کہ سیکورٹی اداروں کے پریشر میں آ کے اب دوبارہ ایک نیا ڈرافٹ کی تیاری کی جا رہی ہے, جس کے اندر وہ مدارس کے اوپر جو ڈائریکٹر جنرل انہوں نے عہدہ قائم کیا ہے, جس میں ایک ریٹائرڈ میجر وزارت تعلیم میں لگے ہوئے, اس سے باہر نکالنا نہیں چاہتی سیکورٹی ادارے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ملک کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں. حکومت اپنی طرف سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اگر سول حکومت ناکام رہی تو پھر ظاہر بات ہے کہ ملک کی بقا سب سے زیادہ مقدم ہے, اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا حل جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. ہاں صاحب, یہ بتائیے کہ اپوزیشن اور حکومت میں بات چیت کوئی نتائج لے کے آئے گی؟ جی, آج کل جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ اور گورنمنٹ نون لیگ وغیرہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور آج عمران خان سے ملاقات بھی کروائی جا رہی ہے, مشورے بھی شروع ہے, کوئی نتائج نکلیں گے؟ دیکھیں جو حکومت کا رویہ ہے نا, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. اس لیے کہ جب مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو پھر جتنے بھی 2 نمبر 3 نمبر کے سیاستدان کی قیادت ہے ان کو خاموش ہو جانا چاہیے. لیکن ہر کوئی اس بارے میں بیان دے رہا ہے اور نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تحریک انصاف کو کہ جی عقید دیکھو جی این آر او مانگنے پہ آ گئے, این آر او مانگنے پہ. ابھی کوئی ایسی گفت و شنید ہوئی نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی انہوں نے این آر او مانگا ہے. ابھی تو آپ کے کہنے کے اوپر, پریشر کے اوپر کہ بھی ہاں ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ, گفت و شنید کرو, تو اب گفت و شنید پہ وہ راضی ہوئے ہیں. وہ بھی 2 جنوری کے بعد میٹنگیں شروع ہوں گی, لیکن اس سے پہلے ہی حکومت کی جو 2nd یا 3rd کیٹیگری کی سیاسی قیادت ہے ان کے بیانات جو ہیں وہ ماحول کو خراب کرنے والے ہیں. ہاں صاحب, امریکہ کا اتنا پریشر پڑ چکا ہے کہ ان کے اب تو اردو میں وہ اپنی پوسٹ ان کو بھیج رہی ہیں, تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اب برداشت نہیں کرے گا. جس طرح ابھی آپ نے کہا اگر سول حکومت نہ چلی تو فوجی حکومت آ جائے گی. وہ تو ٹرمپ صاحب تو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ان کی ٹیم تو بیان ماضی میں انہوں نے ان کے اوپر ایسے حملے کیے ہوئے ہیں, ابھی اقتدار میں بھی نہیں آئے. دیکھیں بیان بازی کے اندر ان کی یا ان کے جو مشیر ہے ان کی عادت ہے, جب حکومت میں بیٹھ جاتا ہے انسان, ذمہ داری سنبھال لیتا ہے, اس کے بعد ان کی ٹون وغیرہ بدل جاتی ہے. انہوں نے ہمیں کیا پاکستان کو کیا, انہوں نے تو جرمنی کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کر چھوڑی ہے, اس کو بیوقوف کہا ہے جو جرمن چانسلر ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ یہ جرمن کو چھوٹی طاقت نہیں ہے, یہ چھوٹا سا ملک نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں بھی ان کا رویہ جو ہے ٹرمپ کا اور ٹرمپ انتظامیہ کا وہ اسی قسم کا ہے. وہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو ہے ان کے ساتھ وہ اسی قسم کی گفتگو کرتا ہے. ہاں جب حکومت ہاتھ میں آ جائے گی ان کے بعد ان کا رویہ کیا ہوگا, اس وقت جو سینٹ ہے جو کانگریس ہے وہ کیا فیصلے کرتی ہے, کیونکہ وہاں تو ہر چیز کا فیصلے کی کانگریس اور سینٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے. اس لیے ابھی انتظار کریں, ابھی یہ بیان بازیوں پر کوئی ہم ایسا نتیجہ نہیں نکال سکتے. ہاں جب حکومت آنے کے بعد ان کا اصل رویہ جب وہ سامنے آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کے لیے ایک شخص کے لیے جو ہے وہ حکومت کے معاملات میں مداخلت کریں گے. مداخلت انہوں نے ذوالفقار بھٹو کے لیے بھی کی تھی, اس وقت انہوں نے کوشش کر لی تھی, لیکن ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات کو تسلیم کر لیا جائے. ضیاء الحق کو بھی تو پہنچا دیا تھا نا, جہاں سے واپس نہیں بندہ آتا. آپ ضیاء الحق کو پہنچا دیا, پھر وہ ان رستوں پر چل پڑتے ہیں. وہ تو بس بڑا اہم سوال ہے. کرم ایجنسی میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں. میڈیکل سسٹم کا کوئی نہیں, وہاں پہ فرقہ بندی کے لیے بات چیت بھی ہوتی ہے, مار کٹائی بھی ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ خاموش ہے, یہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کچھ نہیں ہو رہا وہاں؟ دیکھیں بظاہر جو حالات ہے وہ یہی ہے. اب انہوں نے مجلس مسلمین نے لاہور کے اندر بھی جو ہے دھرنا دینا شروع کر دیا ہے.
2 दिन हो गए हैं उनका धरना जो वहाँ लाहौर में भी है, और वो अभी तक तो जो हुकूमत ने जगह दी है वहीं पे धरना दे रहे हैं। लेकिन ये रिजल्ट है जो सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान आपस में चपलस चल रही है, उसका नुकसान वहाँ भी जो कौम एजेंसी के लोग हैं वो उठाए जा रहे हैं। 2.5 महीने हो गए हैं, आज भी उन्होंने जब वहाँ के इलाके के लोगों की है कि 2.5 महीने में 100 से ज्यादा बच्चा जो है वो हलाक हो चुका है और लोग खाने पीने की चीजों से महरूम है, और हुकूमत अभी तक वहाँ का मेन बड़ा जिरगा जो है वो भी बैठने में कामयाब नहीं हो सका। इस हद तक हालात जो है वो कशीदा है। अगर ये सूरत हाल इसके बिना के ऊपर दूसरी जगहों पर इसका रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया तो फिर पाकिस्तान में मजीद हालात अमन की बजाय सिक्योरिटी के मामला खदशात बढ़ने का खदशा है, इम्कान है। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, अंदरूनी हालात ठीक नहीं, बैरूनी हालात ठीक नहीं, और ऊपर से अमेरिका बहादुर वो आंखें दिखा रहा है। खान साहब ने जिस तरह कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या, इंतज़ार कीजिए, पता चल जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।